बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, साथियों और प्यारे नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मलिक अरशद और सबलाइम कसौटी के साथ हाजिर। जनाब, आपके लिए ढेर सारी दुआएं, नए ख्वाहिशात, हमारी ऑडियंस भी हमारे साथ हैं, आप सबके लिए भी ढेर सारी दुआएं और नए ख्वाहिशात। और सबलाइम कसौटी में हम जो है तो सुबह खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से या हमारे ख़त्ते या रीजन के हवाले से जितनी शख्सियात, इमारात या जानवर हैं उनके हवाले से डिस्कस करते हैं। हमारे माहिरीन बड़ी आबोताब के साथ मौजूद हैं, चाहे गर्मी हो, सर्दी हो, ख़िज़ा हो, बहार हो, तशरीफ़ लेके आते हैं। तो प्रोफेसर नासिर अली सैयद सदारती अवार्ड याफ्ता हमारे साथ मौजूद हैं और अज़ीज़ इजाज़ साहब सदारती अवार्ड याफ्ता, अभी इनको मिला है जी प्राइड परफॉर्मेंस, हम इनको भी मुबारकबाद देते हैं जी। और आपका भी शुक्रिया कि आप हमारे साथ जुड़े रहते हैं जी। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ कंटेस्टेंट मौजूद हैं जी। फजले कबीर साहब प्रोफेसर हैं, डॉक्टर हैं और हल्का अरबाब ज़ौक़ जो है उसके सेक्रेटरी हैं। इल्म और अदब के साथ बहुत बड़ा जो है तो इनका ताल्लुक़ है। सर, आपको खुशामदीद कहते हैं जी। बहुत। और सबलाइम कसौटी में शिरकत करके कैसे लग रहा है जी? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। और एक कोशिश है कि अपनी जितनी भी मतलब है कि शख्सियात हैं और अपने ख़त्ते के कल्चर को जो है तो प्रमोट किया जाए। जी जी। तो प्रोफेसर नासिर अली सैयद साहब, अज़ीज़ साहब हमारे माहिरीन हैं, तो ये आपसे पूछेंगे 20 सवालों में जो है तो ये जो है तो आपने वो करना होगा, सवाल पूछना होता है। तो देखते हैं जी कि कौन जीता है और कौन हारता है। सर बिस्मिल्लाह। हाँ बिल्कुल, मैंने तो पहले कहा था ये विन विन गेम है। मकसद ये है कि लोगों तक मालूमात पहुंचाना है, इसमें तो हार जीत का कोई तस्वर नहीं है। बल्कि भी सब बहुत शुक्रिया, आप आए और हल्के अरबाब ज़ौक़ के सेक्रेटरी हैं और हल्के की ख़ास तौर पे जो किताब कहानी है उसके सबसे फ़ाल रुकन है। और बहुत शुक्रिया आप आए। ऐसी इल्मी अदबी शख्सियात कसौटी में आएंगी तो ज़ाहिर है कि ये हमारा सफ़र कामयाबी से आगे बढ़ेगा। तो कोई इमारत, कोई जानवर, कोई शख्सियत है। डॉक्टर साहब, आपने जिस शख्सियत को पूछा है तो क्या वो शख्सियत हयात हैं इस वक्त? हयात हैं सर। इस वक्त हयात हैं। तो क्या कोई मर्द शख्सियत? सर मर्द है। कोई मर्द शख्सियत जो हयात हैं इस वक्त, एक ऐसी मर्द शख्सियत जो इस वक्त हयात हैं, तो उनके शोबे का तयन कर लेते हैं। तो क्या उनका शोबा जो उनकी पहचान है शेर व अदब है? जी सर, बेशक शेर व अदब है। शेर व अदब है। अगर शेर व अदब उनकी पहचान है तो क्या कोई शायर? जी सर, शायर है। शायर, अगर शायर हैं तो क्या वो उर्दू ज़ुबान के शायर? जी मतलब उर्दू ज़ुबान के भी? उर्दू ज़ुबान के हैं लेकिन दूसरी ज़ुबान के भी हैं। नहीं कहते उर्दू ज़ुबान के भी, बुनियादी तौर पर वो उर्दू ज़ुबान के हैं या इलाकाई ज़ुबानों के हैं? अच्छा, आप कह रहे हैं। तो अगर इस तरह है तो क्या उर्दू के साथ क्या वो पश्तो शेर व अदब से इनका ताल्लुक़? जी सर, पश्तो। अच्छा, पश्तो शेर व अदब से इनका ताल्लुक़ है और वो उर्दू में भी तबाज़माई करते हैं। अच्छा, आपने जिस शख्सियत को पूछा है उसका ताल्लुक़ क्या शहर पेशावर से है? नो सर, उसकी शहर पेशावर से ही। तो क्या मर्दान की कोई शख्सियत? नहीं सर, मर्दान। आखिर मर्दान की शख्सियत नहीं, पश्तो का हवाला है, तो क्या जनूबी अजला की कोई शख्सियत? नहीं, जनूबी अजला की। अच्छा, तो उर्दू की शायर है। बुनियादी तौर पर उर्दू की शायर है, पहचान तो उसका शहर का तयन कर देते हैं। तो क्या स्वात से ताल्लुक़ है उनका? सर, स्वात से। स्वात से उनका ताल्लुक़। सर 10 सवाल हो गए जी। 10 सवाल हो गए, आधा सफर उनके शहर तक पहुँच गए। अगर आप अच्छा, आपने एक ऐसी शख्सियत को पूछा है। अच्छा, अगर आप स्वात के एक ऐसे ज़िंदा शायर जो कि उर्दू और पश्तो दोनों ज़ुबानों में शेर कहते हैं, क्या जिस शख्सियत को आप पूछे वो नज़्म के बड़े शायर हैं? नज़्म के बड़े शायर हैं। क्या आपने फवाद को पूछा है? जी सर। ये ठीक किताब है। और ये 14 सवालों में जी आपने पूछ लिया जी। और ये जो है फवाद साहब, उसके बारे में मैं समझता हूँ कि पहले कंटेस्टेंट साहब से पूछते हैं कि अहमद फवाद के हवाले से आप हमें आगाह करें और फिर माहिरीन की राय देंगे। जी सर, अहमद फवाद का ताल्लुक़ सर स्वात से है जी। और उनकी एजुकेशन बुनियादी तौर पर वो MA अंग्रेज़ी कराची यूनिवर्सिटी से कर चुके थे और वहाँ उनकी नरिशमेंट हो गई अदबी तरबियत। परवीन शाकिर शायद उनकी जूनियर थी या क्लासमेट थी। ये वसीतुल्लाह ख़ान और ये एक ही लोग हैं जी। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि बड़े तो हमारे जानते हैं इस बड़े नाम को। अहमद फवाद बहुत बड़ा नाम है नज़म के हवाले से। शमसुर रहमान फ़ारूक़ी जब भी नून में राशिद, मजीद, अमजद और जदीद नज़म की बात करता है तो उसके साथ ही
احمد فواد کا تذکرہ کرتے ہیں اپنے مضامین میں. کراچی میں بھی جتنے بڑے لوگ ہیں اور جتنے بڑے ادبی حلقے ہیں احمد فواد کو جانا جاتا ہے. لاہور کے فیسٹیولز میں، اسلام آباد کے فیسٹیولز میں ان کو جانا جاتا ہے. ان کی پہلی کتاب جو تھی وہ تھی ایک تجربات بھی ہیں، ایک عجیب کتاب ہے، بہت زیادہ مشکل بھی ہیں، اور اس کتاب کا نام بھی ہے جو نظموں کا مجموعہ ہے، یہ کوئی کتاب نہیں. اچھا، زبردست. اور دوسرا مجموعہ جو ان کا آیا تھا اردو میں تو دل ورق ورق تیرا. تیسرا مجموعہ جس میں زیادہ تر غزلیں ہیں وہ ہے ایک جانب چاندنی. اور پشتوں کا جو میں نے کہا کہ بنیادی طور پر ان کی پہچان اردو کی ہے، تو پشتوں میں ان کا ایک مجموعہ ہے کتراغل زب گلشم. اچھا، باقی ان کے کتراغل زب گلشم، کتراغل زب گلشم. اور وہ ہے کہ تراجم بھی وہ کر چکے ہیں. ڈاکٹر سلطان روم کی جو کتاب تھی سوات اسٹیٹ پہ انگریزی میں، اس کا اردو میں ترجمہ کر چکے ہیں. باقی کئی کام ہیں ان کے، لیکن پہچان ان کی اصل نظم ہے، جدید شاعری کا حوالہ ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ جی دفن کرنا مجھے ان آنکھوں میں، دفن کرنا مجھے ان آنکھوں میں، یہ میری آخری وصیت ہے. کیا بات ہے جی، واہ واہ. کہتے ہیں کہ جی دفن کرنا مجھے، جی سر، خاک کو خاک میں ملا دے گا، خاک کو خاک میں ملا دے گا، تو مجھے اور کیا سزا دے گا. کیا بات ہے، واہ واہ، بہت خوب. تو کئی اشعار زبان زد عام بھی ہے اور حوالہ ان کا بین الاقوامی ہے. اچھا، بہت زبردست بات ہے. مگر یہ کہ شعر و ادب سے کچھ تھوڑا بہت ہمارا بھی تعلق ہے، مگر یہ ہے کہ یہ چھپے رستم جو ہیں تو اسی بہانے سے سامنے آ رہے ہیں نا جی. مطلب یہ ہم جیسے جو سمجھ لیں جن کو نہیں پتہ تھا، تو یہ کہ میرے لیے ایک مطلب ہے کہ ایک نئی بات ہے نا جی. وجہ یہ ہے کہ میرا بیسیکلی تعلق انگلش لٹریچر کے ساتھ. وہ انگریزی ادبیات کے استاد ہیں. اچھا، وہ بھی انگریزی. اچھا، مگر یہ کہ اردو اور پشتو یہ بھی ایک زبردست، مطلب انگلش، اردو اور پشتو یہ بڑا زبردست جو ہے تو کمبینیشن ہے. ناصر نصیر صاحب سے پوچھتے ہیں سر. یہ بالکل میری نظر سے وہی، یہ کوئی کتاب نہیں گزری اور بہت پہلے کی بات ہے، لیکن اس سے پہلے نظمیں ان کی میں مختلف جریدوں میں پڑھتا رہا ہوں، اور بہت دیر سے مجھے پتہ چلا کہ ان کا تعلق تو سوات سے ہے. اور میں سمجھ رہا تھا کہ بس یہ کراچی کے کوئی ہیں نوجوان ہیں، عمر نہیں ہے تو، لیکن ظاہر ہے کہ ایک بڑا نام ہے. بالکل صحیح کہا ڈاکٹر صاحب بتا رہے ہیں کہ پروین شاکر کے زمانے کے ہیں، ریٹائرڈ ہیں، 2-3-4 سال پہلے ریٹائر ہو چکے ہیں. اچھا اچھا. ہم جب اپنے حوالوں سے سوچتے ہیں تو ہمیں وہ نوجوان ہی لگتے ہیں. تو یہ ہمیں لگا ایسا ہی کہ یہ کوئی یہاں کا نہیں ہے، لیکن اس کا شعر اور اس کی لائنیں، ان کے مصرے وہ بہت خوب. یہ ابھی جو انہوں نے 1-2 شعر سنائے، اس میں اگر آپ دیکھیں تو وہ بظاہر ویسے ہی لگ رہے تھے، لیکن اگر آپ دیکھیں گے تو وہ کچھ اور بات کر رہے تھے، اس کے اندر کوئی ایک اور بات تھی. ویسے تو شاعری کے بارے میں ہمیشہ ہم یہی بات کرتے ہیں کہ وہاں جو لفظ ہیں وہ اپنے وہ معنی نہیں دے رہے ہوتے جو شاعر کہنا چاہتا ہے. شاعر عام آدمی اس سے کوئی اور معنی لے رہا ہوتا ہے، شاعر دراصل کچھ اور بات کہہ رہا ہے. اور یہ جو تو مجھے اور کیا سزا دے گا، تو یہ بڑا ایک بہت بڑا حوالہ ہے خاک کو خاک. تو یہ نظم کا حوالہ بہرحال ان کا مجھے علم ہے ان کے بارے میں کہ بہت بڑا حوالہ ہے، اور میرے لیے بڑے اچنبے کی بات تھی کہ یہ تو اپنے ہی کے پی کے روڑے ہیں اور سوات سے ان کا تعلق ہے. اتفاق سے میری ان کے ساتھ شاید ملاقات نہیں ہے، اتنی کانفرنسوں میں اور اتنے اس کے باوجود بھی مجھے یاد نہیں پڑ رہا، کیونکہ میں بھی تو کراچی، لاہور ان ساری کانفرنس میں جاتا ہوں، لیکن مجھے کبھی اس طرح، لیکن میں نے ان کے بارے میں پڑھا بہت ہے. تذکرے اس کا ذکر اس کا جو ہے تو وہ ہوتا رہتا ہے نظم کے حوالے سے، خاص طور نظم کی بات کرتا ہوں. یہ بہت اچھا، میں بہت خوش ہوں کہ انہوں نے فواد کا، احمد فواد کا پوچھا، اور تاکہ بہت سے دوستوں کو نہیں پتہ ہوگا. اگر کوئی ان کو جانتا بھی ہے، بس شاید یہ نہیں پتہ ہوگا کہ یہ کے پی کے یا سوات کے ہیں. یہ کم لوگوں کو پتہ، خود مجھے بہت دیر سے پتہ چلا تھا. جی، ان کی مطلب شاعری اسٹیبلش ہے، مگر پتہ بعد میں چلا کہ یہ سوات کے ہیں. آپ شاعر ہیں ماشاءاللہ، آپ بھی جو ہے. ڈاکٹر صاحب نے بہت اچھا سوال، جو شخصیت انہوں نے بوجھی. اصل میں دیکھیں، اسی سے اس پروگرام کی ویرائٹی سامنے آتی ہے کہ مطلب شوبز کے لوگ بھی پوچھے جاتے ہیں، اور اب انہوں نے خالصتاً ایک ادبی شخصیت، اور جیسا کہ مطلب ان کا نام ہے اور ادب میں ان کا کام ہے، اور پھر انہوں نے اپنے لیے ایک مشکل راستہ، مشکل ان دا سینس میں سمجھتا ہوں کہ نظم لکھنا جو ہے وہ
نسبتاً، مطلب میں یہ نہیں کہتا کہ غزل کوئی آسان کام ہے، غزل میں بھی مختلف مدارج ہوتے ہیں، لیکن نظم لکھنا اور نظم کو مینٹین کرنا تو یہ واقعی ایک کار دارت۔ اور پھر اسی طرح یہاں پر سارے اہل علم و ادب بیٹھے ہوئے ہیں، تو ایسی علمی ادبی شخصیات کا جب تعارف ہوتا ہے تو پھر تھوڑا سا ایک تجسس دلوں میں آتا ہے کہ یار جب اتنی ایک اہم شخصیت ہے تو ہماری نظر سے کیوں وہ جو ہے تو مخفی ہے۔ تو یہ ایک اچھا، میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھا سیشن تھا اور ایک اچھی شخصیت کو، اور بلکہ میں تو چاہوں گا کہ ڈاکٹر صاحب فضل کبیر صاحب انہیں کسی طرح کنوے اگر کر دیں، ان سے اگر رابطہ ہو کہ بھئی ایک بہت اہم فورم پہ آپ کے حوالے سے بات ہوئی، گفتگو ہوئی، اور ظاہر ہے ایک شاعر ادیب کا یہ بھی ایک وہ ہوتا ہے کہ اسے ریکگنیشن ملے تو اسے خوشی ہوتی ہے۔ جی جی، بہت شکریہ جی، آپ سب کا بہت شکریہ جی، سامعین آپ کا بھی شکریہ جی، ناظرین آپ کا بھی شکریہ۔ اور ہماری کوشش یہی ہے جناب عالی کہ ہم اپنے جتنے بھی لوگ ہیں جنہوں نے کچھ کارہائے نمایاں سر انجام دیے ہیں، ان کا میسیج، ان کا نام، ان کا مقام آگے لے کے جائیں، تاکہ ہمارے ملک سے باہر رہنے والے لوگ جو ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ جڑے رہے، ہمارے اپنے پاکستانی بھی جڑے رہے۔ خصوصی طور پہ ہماری کوشش یہی ہے کہ ہمارا صوبہ جو ہے اس کے حوالے سے جو بڑی بڑی شخصیات ہیں ان کو پروموٹ کیا جائے اور ان کے نام کو آگے لے جایا جائے، وہ خود ہی ماشاءاللہ بڑے نام والے ہیں۔ بہرحال ہماری ایک کوشش ہے جی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔